ہم جانتے ہیں کہ خروج دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کا مفہوم یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا۔ جس طرح ہم مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو دجال ملعون کے حلیے سے لے کر اس کی تباہ کاریوں، اس کے خروج کی جگہ سے لے کر اس ملعون کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں خاتمے تک کے متعلق سب کچھ جامع اور آسان الفاظ میں بتایا ہے۔ بالکل ہم سے پہلی امت کے نبیوں نے بھی اپنی اپنی امت کو فتنہ دجال کے متعلق خبردار کیا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں کی کتابوں سے بھی صاف ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے بنی اسرائیل کو فتنہ دجال سے برابر خبردار کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی طرف آنے والے انبیاء کرام نے بنی اسرائیل کو فتنہ دجال سے خبردار کیا، تو آج بھی یہودی دجال کو اپنا خیر خواہ اور بادشاہ کیوں مانتے ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ہونے والے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وسیع و عریض سلطنت کے بادشاہ تھے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پے در پے تنزلی کا شکار ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ بالآخر بابل اور اسیریا کی سلطنتوں نے ان کو غلام بنا لیا اور انہیں فلسطین سے نکال دیا۔ یوں بنی اسرائیل جو پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وسیع و عریض سلطنت میں متحد تھے، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد روئے زمین میں تتر بتر ہو گئے۔ بہرحال بنی اسرائیل کی طرف بعد میں آنے والے انبیاء کرام نے ان کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے انہیں اللہ کی طرف سے خوشخبری دی کہ ان قریب خدا کی طرف سے مسیح آنے والے ہیں جو تمہیں اس ضلالت سے نجات دلائیں گے۔ ان انبیاء کرام کی پیشن گوئیوں کی بنیاد پر اہل یہود یہ سمجھنے لگے کہ ان قریب ایک ایسا مسیحا آئے گا جو ان یہودیوں کو دوبارہ اکٹھا کرے گا، بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں آباد کرے گا اور پھر جناب داؤد علیہ السلام کی سلطنت دوبارہ قائم کرے گا۔ لیکن ان کی توقعات کے برعکس جب جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام خدا کی طرف سے مسیح ہو کر آئے اور کوئی لشکر ساتھ نہ لائے، تو یہودیوں نے انہیں مسیح ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں ہلاک کرنے کے در پہ ہو گئے۔ یوں آج تک یہودی ایسے مسیح کے منتظر ہیں جو انہیں اکٹھا کرے گا اور ایک عظیم الشان یہودی سلطنت قائم کرے گا۔ بہرحال ان سب نا امیدیوں کے بعد اور اپنے اندر بدلے کی آگ لیے ان یہودیوں میں موجود صہیونیت پسند یہودی جو کہ نام کے یہودی ہیں لیکن حقیقت میں وہ شیطان کے پیروکار ہیں، ان صہیونیت پسند یہودیوں نے شیطانی قوتوں کی مدد سے پورے بنی اسرائیل میں یہ رائج کر دیا کہ وہ مسیح جو انہیں فلسطین میں دوبارہ اکٹھا کر کے عظیم یہودی سلطنت قائم کرے گا اور یہودی مخالف قوتوں کا خاتمہ کرے گا، وہ مسیح دجال ہی ہوگا۔ صہیونیت پسندی کا یہ نظریہ یہودی عوام کے دلوں میں اتنا شدید پیوست ہوا کہ وہ یہودی جو پوری دنیا میں تنزلی کا شکار تھے، انہوں نے اسی نظریہ صہیونیت کے مطابق 1948 میں ایک غاصبانہ یہودی ریاست اسرائیل کو جنم دیا، اور اب وہی صہیونیت پسند بنی اسرائیل اپنے مسیح دجال کے منتظر ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہودی جس دجال کے منتظر ہیں، اسی دجال ملعون کے متعلق ان کی کتابوں میں یہودیوں کو کتنا سخت تنبیہ کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے موجودہ صحائف کی کتاب دانیال میں خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو واضح طور پر دجال کے متعلق خبردار کیا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ دوسرے بادشاہ اور مقدسات کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی ہوگی، اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی۔ کتاب دانیال میں ایک اور جگہ مزید بیان ہوا ہے کہ اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا اور ان کے اعلیٰ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کرے گا، یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واضح ہوگا۔ کتاب دانیال کی ان دونوں آیات میں خدا تعالیٰ نے دجال ملعون کے متعلق اتنے آسان انداز میں بتایا ہے کہ ایک عام آدمی بھی ان آیات کی تشریح بذات خود آسانی سے کر اور سمجھ سکتا ہے، لیکن یہودی جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، وہ یہودی ان سب باتوں کو جو ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال یہودیت کے موجودہ صحائف میں دانیال وہ کتاب ہے جس میں دجال کے متعلق ایسے تمام تذکرے ملتے ہیں۔ چنانچہ کتاب دانیال باب نمبر 7 میں لکھا ہے، اور وہ حق تعالیٰ کی خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کی مقدسات کو تنگ کرے گا
اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے۔ کتاب دانیال میں ایک اور جگہ یوں لکھا ہے، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ بیت المقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی۔ یہاں اس بات پر روشنی ڈالنا بھی ضروری ہے کہ اب تک بیان کی گئی آیات میں دجال ملعون کے لیے لفظ بادشاہ کیوں استعمال ہوا ہے۔ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ہمارے اندازے کے مطابق شاید لفظ بادشاہ صرف تشبیہ کی حد تک ہو، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہودیوں کی ایک اور کتاب عیسیٰ خیل میں دجال کے خروج کے متعلق لکھا ہے، اے سہون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، گدھے یا خچر کے بچے پر۔ یہاں یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جس طرح یہودیوں کی کتاب عیسیٰ خیل میں دجال کی سواری کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ گدھے یا گدھے کے بچے پر سوار ہوگا، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے ہم مسلمانوں کو بھی دجال کی سواری کے متعلق بتایا کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا، اور اس کا ایک قدم 3 دن کے سفر کے برابر ہوگا۔ کتاب دانیال میں ایک اور جگہ دجال کا ہیبت انگیز ذکر ملتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے، پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا کہ چوتھا حیوان ہولناک، ہیبت ناک اور نہایت زبردست ہے، اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے، وہ نگل جاتا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا، اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا۔ اس کے علاوہ یہودیوں کی ایک اور کتاب عیسیٰ خیل میں مزید لکھا ہے، خدا اس طرح اسرائیل کی تمام قوموں کو ساری دنیا سے جمع کرے گا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی جا بسے ہوں، اور انہیں اپنی سرزمین میں جمع کرے گا، اور وہ انہیں اس سرزمین میں ایک قوم کی شکل دے گا، اسرائیل کی پہاڑی پر، جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا۔ یہودی علماء بائبل کی اس آیت کی وہی تشریح بیان کرتے ہیں جو ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتائی، کہ مسیحا کے زمانے سے قبل تمام یہودی پوری دنیا سے یروشلم کی پہاڑیوں میں آباد ہوں گے، اور پھر مسیحا ان پر حکمرانی کرے گا اور پوری دنیا میں یہودی حکومت قائم کرے گا۔ بہرحال یہ دجال کے متعلق وہ آیات تھیں جو یہودی صحائف کے ذریعے خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مختلف انبیاء کرام کے ذریعے تنبیہ دی، لیکن افسوس کہ بنی اسرائیل نے دیگر خدائی احکامات کی طرح فتنہ دجال کو بھی رد کر دیا، اور خدا تعالیٰ کی ان آیات کی مخالفت کرتے ہوئے نظریہ صہیونیت اپنا لیا اور دجال کو اپنا مسیحا بنا لیا۔ یہ ویڈیو ہماری دجال سیریز کی وہ اہم ویڈیو تھی جس میں ہم نے آپ سے یہودیت کی کتابوں میں موجود دجال کے متعلق پیشن گوئیوں کو بالکل مستند اور جامع طور پر سند کے ساتھ بیان کیا۔ آپ ہماری اس محنت کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور دجال سیریز میں فتنہ دجال کے متعلق مستند اور جامع معلومات کو سند کے ساتھ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبا لیں، تاکہ آپ دجال سیریز کی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم امت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتنہ دجال سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔